ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے مزاج کے پیش نظر مختلف قسم کی باتیں فرض کی ہیں۔ چونکہ بندے کا مزاج ہے نا، یہ مختلف چیزوں کو پسند کرتا ہے، ایک ہی چیز نہیں کھاتا رہتا، ایک ہی چیز کھاتا رہے گا اکتا جائے گا۔ جیسے بنی اسرائیل والے کہ جناب ان کو بٹیرے مل رہے ہیں اور بٹیرے کھا کھا کے کہتے ہیں ہم اکتا گئے۔ یہاں سے ماشاءاللہ لوگ گجرا والا بٹیرے کھانے جاتے ہیں، تو یہ تو بندے کی طبیعت ہے کہ ایک ہی چیز کھا کھا کے اکتا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ہی قسم کی عبادت فرض نہیں کی۔ کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ ہیں، کر سکتے تھے کہ نہیں نمازیں پڑھی جاؤ۔ پھر نمازوں کے اندر بھی وہ مختلف، کوئی 2 رکعت ہے، کوئی 3 رکعت ہے، کوئی 4 رکعت ہے، کیفیات مختلف۔ نماز ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل چلایا ہوا ہے۔ مختلف قسم کی عبادات ہیں اور ہر عبادت کی اپنی ایک تاثیر ہے، ہر عبادت کی اپنی تاثیر ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ نماز کیا ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ روزہ ہے، اس کا ایک اپنا ہی اثر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ہر عبادت کی ایک علیحدہ لذت ہے جو ہر بندہ محسوس کرتا ہے، ہر مومن محسوس کرتا ہے، چاہے جتنا بھی اس کا کم سے کم ضعیف ایمان ہو، وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ تو انہی عبادات میں سے ایک بڑی اہم عبادت ہے عمرے کی۔ اور عمرے کے لیے کہ جس بندے کے پاس وسعت ہو، اس کے لیے سنت موقدہ ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ بھی کرے، کہ اللہ کا گھر تو دیکھے، کہ جس کی طرف ساری عمر منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اس بیت اللہ کی زیارت تو کرے، سفر تو کرے۔ جس کے پاس سکت ہے، وسعت ہے، وہ تو حج تو فرض ہے نا، وہ تو فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے نا، حج بھی فرض عین ہے، کہ اگر اس کی گنجائش ہو بندے کے پاس، اس کا نصاب علیحدہ ہے، کوئی اس کی مخصوص مقدار نہیں بتائے گی اتنے پیسے ہوں تو حج فرض ہے، بلکہ اس کے لیے کہا کہ آنے جانے کا خرچ ہو، اہل و عیال کو خرچ دے سکیں، اور آنے جانے کا خرچ ہو تو لہذا حج فرض ہو جاتا ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، وہ تو ایک فرض عین عبادت ہے۔ لیکن یہ جو عمرہ ہے یہ سنت ہے، اور وسعت ہو تو سمجھے ایک مرتبہ سنت موقدہ ہے، مگر نہ جس قدر بھی موقع مل سکے۔ جیسے دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے میں جو حدیث تلاوت کی ہے نا، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، اس کو کہتے ہیں تابعوا، کہ مسلسل حج اور عمرہ کرتے رہو۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ یہ مسلسل حج عمرہ کرنا نا، حج عمرے کرنا، یہ بندے کی تنگ دستی کو دور کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جس پر پیسے لگ رہے ہیں اس کو جناب حضور فرما رہے ہیں کہ تنگ دستی دور ہو رہی، یہی ایمان بالغیب ہے۔ ایک چیز پہ خرچ ہو رہی ہے کہ جناب لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اب تو عمرے پر لاکھوں خرچ ہوتا ہے، حج پر تو بہت زیادہ ہے۔ ایک چیز پر لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے حج اور عمرہ کرنا۔ جیسے زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ میں جیب سے پیسے جا رہے ہیں، زکوٰۃ میں جیب سے پیسے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے مال بڑھتا ہے،
زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے، دیکھنے سے جا رہے ہیں، حالانکہ ایمان ہے، ایمان کی آنکھ ہے کہ بڑھ رہے ہیں، جو ہمارے جسم کی آنکھ ہے وہ کہہ رہی ہے کم ہو رہے ہیں۔ وہ تو فاسق کی آنکھ بھی ایسے ہے، کافر کی آنکھ بھی ایسے ہے، وہ سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو جسم کی آنکھ سے دیکھیں گے نا، یار یہ کیسے، پیسے تو جا رہے ہیں، ایمان کی آنکھ کہہ رہی ہے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح عمرے کے بارے میں کیا آتا ہے، حج اور عمرے کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ینفیان الفقر، کہ اس سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، بندہ امیر ہو جاتا ہے حج اور عمرے کرنے سے۔ اور اسی طرح والذنوب، یہ گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے، حج اور عمرہ کرنا یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور واقعتاً وہاں تو ماشاءاللہ قدم قدم پر ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ جیسے بیت اللہ کے شریف کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی نظر جو پہلی نگاہ ڈالتے ہیں اس پر تو جو مانگے جو ہے نا وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی جلالت شان ہی ایسی ہے، اللہ اکبر۔ خاص طور سے جو پہلا سفر ہوتا ہے نا لوگوں کا پہلا سفر، تو وہ تو جناب اس کو دیکھ کے سب بھول جاتے ہیں، ایسا رعب ہے بیت اللہ شریف کا۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے شیان شان عطا فرماتے ہیں۔ بندے نے تو نیت کی ہوتی ہے نا کہ یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، تو اس میں بھی حکمت ہے۔ تو باہری مختلف قسم کی کیفیات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے، بعض ساتھیوں نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا کہ یار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بندہ جو ہے نا مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، آگے اللہ تعالیٰ ہے، سامنے اللہ تعالیٰ ہے، اور بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور کہتے ہیں کہ پھر جیسے ہی طواف شروع کرتے ہیں نا تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے گود میں لے لیے، یعنی وہ ایسی ایک کیفیات وہاں بدلتی رہتی ہیں۔ تو طواف کے بارے میں تو ویسے بھی آتا ہے، جس کا حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ پانی کے تالاب میں گھس جائے نا تو گویا کہ اللہ کی رحمت میں گھسنے والی بات ہے، کہ بندہ پانی کے تالاب میں گھسا ہو اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہو تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ ہمارا سوئمنگ کر رہا ہے اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے۔ تو طواف کرنا ایسے ہی ہے جیسے پانی کے تالاب میں گھس جانا اور اوپر سے اللہ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہو، ایسا عظیم عمل ہے یہ۔ اور ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 کن کے لیے جو طواف کر رہے ہیں ان پر 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ویسے تو اللہ کی ایک رحمت بھی بڑی ہے، تو 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف ان کو دیکھنے والوں کے لیے کہ جو بیت اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، وہاں پر قدم قدم پر رحمت ہے۔ اور اسی طرح جو طواف کی ابتدا ہوتی ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے۔ اب یہ جو حجر اسود ہے، یہ اسود تو سیاہ کو کہتے ہیں نا، سیاہ نہیں تھا، یہ ابیض، یہ چاندی کی طرح سفید پتھر تھا، یہ جنت کا پتھر ہے۔ تو اس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے، سک کرنے کی، جیسے ہوتا ہے نا آج کل مشینیں بھی ایسی نکلی ہوئی سک کر لیتی ہیں، کھینچ لیتی ہیں، تو یہ پتھر میں بھی اللہ نے صلاحیت رکھتی کھینچنے کی، یہ گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، اس لیے بندوں کے گناہوں کو کھینچ کھینچ کر سیاہ ہو گیا۔ چونکہ جو نیکی ہوتی ہے نا وہ نور کی طرح ہوتی ہے، اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ ظلمت سیاہی کی طرح ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ گناہوں کو کھینچ کھینچ کے سیاہ ہو گیا۔ تو جو طواف کی ابتدا ہوتی ہے حجر اسود سے ہوتی ہے، اور اصول یہی ہے، جو مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب ابتدا کریں گے تو اس کو پہلے چھونا ہوتا ہے، استلام کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور حجر اسود کو چھو لیا تو یہ ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، چھونے کے بعد اس ہاتھوں کا بوسہ لینا، تو ایک حدیث میں آتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے بندے نے اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا، کیونکہ وہ کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے نا۔ تو اگر ہاتھوں کو نہ چھو سکے، ہاتھوں کیوں رش ہوتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھڑی کے ساتھ مس کیا حجر اسود کو، کہ چھڑی کے ساتھ مس کیا اور پھر چھڑی کو چوم لیا۔ اور جیسے آج کل لاٹھیاں بھی نہیں ہوتی، اجازت بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ دور سے جیسے یہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے یہ ہاتھ ہم نے لگا دی، اشارے سے لگا دیے، اور پھر ہاتھوں کو چوم لیا، یہ استلام ہے۔ اور یہ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نا یہ پہاڑ جتنا بڑا ہوگا، اور اس کی آنکھ بھی ہوگی اور اس کی زبان بھی ہوگی۔ جس بندے نے اس کو استلام کیا ہے نا، یہ ان سب کے ایمان کی گواہی دے گا
تو دیکھیے کہ حجر اسود ہے، اس کا تو ماشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استلام فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی استلام فرما رہے ہیں، نبی بھی، صحابی بھی، ولی بھی، کتنے لوگوں نے استلام کیا۔ وہ سب کے ایمان کی جہاں گواہی دے گا، انشاءاللہ ہمارے ایمان کی بھی گواہی دے گا۔ اسی طرح پھر جب بندہ طواف کرتا ہے اور پھر کیا ہے کہ وہاں بیت اللہ کے ساتھ جب بندہ لگتا ہے ملتزم، ملتزم معنی ہوتا ہے چمٹنا، یہ وہاں یقین جانیے وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے بندہ نے نا اللہ تعالیٰ کو گلے لگا لیا ہو، کہ ایسے جتنا بھی سخت دل بندہ ہو نا، ساری زندگی جس کو رونا نہ آیا ہو، یقین جانیے وہاں جا کے ایسے آنسو نکلتے ہیں کہ بندہ روک ہی نہیں سکتا، کہ وہ پیچھے والے کھینچتے ہیں تو پھر آنسو رکتے ہیں۔ ایسی جگہ ملتزم چمٹ جانا، سینہ وہاں بیت اللہ شریف کے ساتھ لگا دی جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ملتزم میں بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے نا، یہ جب حدیث سنائی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ ملتزم پہ جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تو وہ صحابی آگے اپنے شاگردوں کو جب حدیث سنائی نا تو انہوں نے کہا کہ حدیث بھی سنائی، انہوں نے کہا بیٹا ملتزم پہ جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں نا حدیث میں آتا قبول ہوتی ہیں۔ اور آگے سے صحابی نے کہا کہ یہ میرا تجربہ بھی ہے۔ اچھا، پھر وہ صحابی نے آگے اپنے شاگرد کو جب یہ حدیث پڑھائی نا تو انہوں نے کہا ملتزم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو دعا مانگی جاتی ساری قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا بھی تجربہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ 1400 سال سے، اس کو کہتے ہیں تسلسل، 1400 سال سے جتنے محدثین اس روایت کو پڑھاتے آ رہے ہیں نا، وہ روایت بھی اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں کہ یار میرا بھی تجربہ ہے، اور یقین جانیے میرا بھی تجربہ ہے الحمدللہ، کہ وہاں پر حقیقت میں جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہیں۔ ایسی اللہ پاک نے وہ جگہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تو طواف ہے، ایک جو بنیادی رکن نا عمرے کا وہ طواف ایک ہی ہے، یعنی احرام نیت تو کر لی، پھر جو بنیادی فرض ہے نا، رکن کہتے ہیں جس کے بغیر ہو ہی نہ، جو واجب ہے نا، واجب میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن فرض رہ جائے، رکن رہ جائے، پھر تو نماز ہوتی نہیں۔ تو یہ عمرے کا جو طواف ہے یہ رکن ہے طواف، اور پھر جو صحیح صفا مروہ کی صحیح ہے یہ واجب ہے، اب وہ بھی ضروری ہے کرنی وگرنہ دم لازم آتا ہے۔ تو وہ صحیح دیکھیے کہ وہ صحیح میں کیا ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام ان کی یاد ہے، دوڑنا ہے نا، دوڑنا ہے۔ اب وہ کس قدر اخلاص سے دوڑ لگائی، اب تصور تو کریں، انہوں نے کوئی عبادت کی نیت سے نہیں دوڑے، وہ کوئی عبادت تھوڑی کر رہی ہیں۔ اب اس میں اس دوڑ میں کیسا اخلاص ہے، علماء اس پر حیران ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جو ادا پسند آئی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کہ انہوں نے کوئی عبادت کے لیے نہیں دوڑے، وہ کوئی حکم تھا ہی نہیں اس وقت، تو صحیح تھی ہی نہیں، تو یہ دوڑ اللہ کو ایسی پسند آ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جس جگہ پر بچے کو چھوڑ کر گئے وہاں تو بیت اللہ بھی اس وقت نہیں تھا، آب و گیا، نہ کوئی سبزہ تھا نہ پانی تھا، اور وہ اس جگہ پر چھوڑ کر گئے، اور اس خاتون کی زبان سے ادنا سا بھی یہ کوئی شکوہ اور شکایت نہیں نکلا کہ یا اللہ کہاں ہمیں لے آئے، ادنا سا بھی شکایت۔ حالانکہ عورتوں کی تو فطرت میں شکوہ اور شکایت ہوتا ہے، کتنے سوٹ ہوں گے پھر بھی کہتی کچھ نہیں، اتنے کپڑے اور اتنا ہر طرح کی نعمتیں ہونے کے باوجود نہ شکرہ پن ان کی فطرت میں ہے۔ اور وہ عورت ایسی صابرہ اور ایسی شاکرہ عورت ہے کہ ایک بچہ اور خود ہے، اور وہ بھاگ رہی ہے بیچاری، اور اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی، زبان سے کرنا تو دور کی بات، اس کے دل میں بھی کیفیت نہیں ہے کہ اللہ سے شکوہ اور شکایت کرے۔ علماء فرماتے ہیں یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی دوڑ کو بھی ایسا قبول کیا کہ وہاں نبی بھی دوڑے ہیں، صحابی بھی دوڑے ہیں، ولی بھی دوڑے ہیں۔ اس دوڑ کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، کیوں دوڑے؟ کوئی بس دوڑنا ہے جی، بس دوڑنا ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ بندہ کسی وجہ سے دوڑتا ہے نا، دیکھیے بندہ اپنے گھر میں کتنا مہذب ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ جناب پروٹوکول ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کے کیا ہے کہ وہ ساری ماشاءاللہ دوڑے۔ تو یہ وہاں کی کیفیات ہیں، یہ تو وہاں حج عمرہ کر کے سمیٹی جا سکتی ہے۔ تو یہ جب بندہ عمرے سے فارغ ہوتا ہے نا تو بعض علماء کا تو یہ ذوق ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے عمرہ کرنا چاہیے، پہلے عمرہ کر کے، کیونکہ بندے کے آنسو نکل ہی جاتے ہیں، وہ کہ آنسوؤں سے وضو ہو جاتا ہے، تو پھر حضور کے روزے کی جو نا حاضری دے بندہ، پہلے عمرہ کرے پھر مدینہ کی حاضری دے۔ بعضوں کا ذوق اور طرح سے بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے حضور کو جا کے ملے، لیکن بہت سے علماء کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار پہلے عمرہ کر کے بندہ آنسوؤں سے وضو کر لے بھائی، اس کے بعد وہاں کوئی شکل تو بنا لے دکھانے کے لیے، کوئی شکل تو ہو وہاں جانے جوگی،
تو پھر وہاں حاضری دے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری کما زارنی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ تو وہاں پر جا کے بندے کو تسلی ہوتی ہے، سکون وہاں ملتا ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ یار اب کوئی چیز مکمل ہو گئی، کہ یہاں سے کوئی تھوڑا بندہ رو دھو کے معافی تلافی کر کے پھر آگے جناب وہاں جا کے تسلی ہو جاتی ہے، لو جی کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ تو یہ وہاں کی کیفیات ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو وہ ضرور حاضری دے۔ اور دیکھیے یہاں تو حضور فرما رہے ہیں کہ بار بار حج عمرہ کرو، بھئی ہر بندہ ہی مصروف ہوتا ہے، ہر بندہ ہی مصروف ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ پیسوں کی چیز نہیں ہے۔ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمانے لگے کہ ایک بندہ جدہ میں 15 سال رہ کے، کاروبار تھا، کپڑے کا تاجر تھا، 15 سال وہاں رہا، ایک مرتبہ نہ حج کیا نہ عمرہ کیا۔ اب جدہ سے اور کتنا کو دور ہے جناب، 1 گھنٹہ لگتا ہے اپنی گاڑی ہو تو، 1 گھنٹے سے بھی کم لگتا ہے اپنی گاڑی ہو تو، لیکن کیا توفیق نہیں ملی؟ تو یہ پیسوں کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو جس بندے کے پاس وسعت ہو اس کو تو ضرور جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں، الحمدللہ میرا بھی سفر ہے انشاءاللہ، آج ہی انشاءاللہ امید ہے آج یا کل میں ہو جائے گا۔ تو میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ سے درخواست ہے آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان الملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں نا یہ زمین میں سیاحت کرتے ہیں، سے پھرتے ہیں، اور جو بندہ حضور پر درود بھیجتا ہے نا تو یہ اب میرے پاس آ کے نام لے کر پیش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو سلام عرض کیا جاتا ہے، جو بھی جا رہے ہو، فرشتے جا رہے ہوں تو ان کے ہاتھ تو بندہ بھیج ہی سکتا ہے۔ تو جو ایک سلسلہ چل رہا ہے ہمارے بزرگوں کا کہ جو بندہ وہاں جا رہا ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ بھی بندہ سلام بھیج دیتا ہے کہ میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ تو آپ زبان سے کہہ دیں کہ میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں جن حضرات کے نام یاد ہیں، نام ذہن میں رہیں گے، وہ تو میں نام لے کے انشاءاللہ عرض کر دوں گا، باقی اجتماعی طور پر تو ہو ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔